الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعداء امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محسن دوستوں اور بزرگوں، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک ساڈا ایتھے مل بیٹھنا، خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا سنانا، میں گناہ گار خطا کار ادنا جا طالب علم دا عرض کرنا، تساں سبنا ساتھیاں دا پیار نال، محبت نال، عقیدت نال، خلوص نال سماعت فرمانا، اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید اندر اللہ کریم نے نفس دیاں 3 قسمہ بیان فرمائیاں نے۔ پہلی قسم نفس امارہ، یعنی ایسا نفس، ایسا دل جو گناہ تے آمادہ کردہ، گناہ واسطے ابھاردہ۔ اور دوسری قسم نفس لوامہ، جدو کوئی بندہ گناہ کرن لگدا ہے تے دل آکھدا ہے یار یہ گناہ نہ کر، اگر کسی بندے نے ویکھ لیا تے او تینوں کی آکھے گا، اللہ کولوں بھی ڈر، اللہ نے تینوں ہر بندہ ویکھے نہ ویکھے رب تے ویکھدا ہی ہوندا ہے۔ اندر دا جڑا منصف ہے نا، اندر دا جج بول کے آکھدا ہے کہ یہ گناہ نہ کر، انہوں نفس لوامہ آکھدے نے، جو نفس ملامت کردا ہے۔ اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ، جدوں نفس گناہ تے ابھارے، نفس لوامہ ملامت کرے تے بندہ گناہ تو بچ جاوے، اور ایسے نفس نو نفس مطمئنہ آکھیا جاندہ ہے جو گناہ تو بچ گیا، اللہ کولو ڈر گیا۔ دل ایک ایسا اللہ کریم نے جسم اندر یہ عضو رکھے ہے کہ جڑا گناہ تے بڑا جلدی آمادہ ہو جاندہ ہے۔ محترم صغیر صاحب نے میرے ذمہ عنوان لگایا طہارت، تے طہارت دیاں 2 قسمہ بندیاں نے، ایک باطنی طہارت، ایک ظاہری طہارت۔ باطنی طہارت دل نو پاک کرنا، تزکیہ نفس کرنا، اے دے اندر میں انشاءاللہ 5 چیزاں بیان کراں گا۔ اگلے جمعے اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب فرمایا جیندے رہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ظاہری طہارت تے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی، جے دے اندر وضو دے غسل دے مسائل بیان ہون گے انشاءاللہ۔ آج ظاہری طہارت تو پہلے باطنی طہارت دا کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر اندر پاک نہیں نا تے ظاہری طور تے بندہ حاجی بن جاوے، نمازی بن جاوے، ظاہری طور تے بڑا ہی نیک تے پارسا بندہ بن جاوے، پھر او دا فائدہ نہیں جدوں تک اندروں بندہ دلوں پاک نہیں ہوندا، دلوں اندروں اندر بندے دا پاک نہیں ہوندا، ادو تک ظاہری طہارت دا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اس وجہ تو 5 چیزاں انشاءاللہ تعالی جو باطنی طہارت دے حوالے نال میں انشاءاللہ بیان کراں گا۔ توجہ دے نال، انہماک دے نال تشریف فرما ہونا، بلا تمہید صرف اتنی کے بعد تو انہوں سمجھا سکاں کہ میں آج کیڑا مضمون بیان کرنا ہے۔ اللہ دے قرآن تو بعد دا آغاز کریے۔ اللہ کریم نے فرمایا جی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ فرما دینے یقیناً افلح فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا کون؟ فرمایا من تزکا، جس بندے نے اپنے اندر نو پاک کر لیا، اپنے جناب دل نو پاک کر لیا، جن نے تزکیہ نفس کر لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ جن نے باطنی طہارت حاصل کر لی وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اگے جو اللہ فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یہ دے اندر اللہ کریم نے دسیا کہ وہ تزکیہ کیے،
رب تعالی دا ذکر کرنا ہے، نماز ادا کرنا، ایک ہے جناب ظاہری طہارت دے تو مراد ہے، مگر میں جو بیان کرن دے ارادے نال آئے اللہ اللہ او تزکیہ نفس ہے، ایسا تزکیہ ہے دل نو ایہو جیاں باتاں تو پاک کرنا ہے کہ جنہ دے بارے اللہ اللہ دل پاک اگر اونا تو نہیں ہوئے گا پھر ظاہری طہارت دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ اللہ ویسے تے بندہ حاجی ہوئے، نمازی ہوئے، قاری ہوئے، مولوی ہوئے، علامہ ہوئے، مگر جدو تائیں دل حسد تو پاک نہیں ہوئے گا او دے ظاہری طور تے حاجی کھون دائے، نمازی کھون دائے، اسی طرح جناب قاری مولوی تے علامہ کھون دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب دیکھنا حسد تو پاک دل ہونا چاہیے، جدو تک حسد دل اندر ہے ادو اللہ کریم نے ادو تائیں جناب نبیاں دی اولاد ہی کیوں نہ ہوئے جدے دل اندر حسد موجود ہوئے گا وہ باویں نبیاں دی اولاد اللہ انہاں نو در در دی ٹھوکر کھاون والا بنا دے گا۔ ایک مثال بیان کر کے اپنی بات نو آگے چلائیے، حضرت یعقوب علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام دی اولادنا اللہ دا قرآن نقشہ بیان فرما رہے، فرمایا اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ۔ اللہ اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولادہ پسندر بات کر رہی ہے کہ ساڑھے نالوں زیادہ یوسف دے بھائی بنیامین نال ساڑھا بابا پیار کر رہے، ان ابانا لفی ضلال مبین۔ وہ قرآن کتنا پیارا کلام ہے اللہ سونے دا، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ مینوں آکھیا گیا ماشاءاللہ اتھے علمی بندے رہندے نے، قرآن و سنت دیاں باتاں زیادہ تو زیادہ جتنیاں بیان ہو سکن کرنیاں نے تے توجہ چاہی دیئے انہماک دے نال۔ مینوں کوئی اتنی جناب اے نہیں ہے کہ جناب مسجد ماشاءاللہ فل ہوئے تے پھیری بندہ خطیب بیان کر دے، چار بندے ہون مگر توجہ والے پیار نال محبت نال خلوص نال سنن والے ہون، جدوں تک بات ایک بندے نوں بھی سمجھ آ گئی نیرا آمن دا مل پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب بنیامین تو اللہ اکبر اللہ اللہ حسد کر دینے تے آکھ دینے کہ ساڑا بابا جڑا ہے نا اللہ اکبر بھول گیا ہے، واضح گمراہی اندر ہے، گمراہی یہ دا ترجمہ نہیں ہوئے گا، بھول گیا ہے، بابے نو بھلیکھا لگ گئے، حالانکہ اسی پہلی اولاد ہاں، اسی بڑے ہاں، ساڑے نال زیادہ پیار کرنا چاہیے، مگر او جناب یوسف دے بھائی بنیامین نال پیار کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ تے کہن دے نے اقتلو یوسفا، قتل کر دیو یوسف نو، ادطرحوہ ارضا، یا ایسی جگہ تے انہوں چھڑ ڈاؤ، یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ اپنے بابے تو دور ہو جاوے، اپنے بابے دیاں نظرہ تو اوجھڑ ہو جاوے، نظر ہی نہ آوے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ہن جناب نال کہندے نے اس تو بعد اسی پھر نیک ہو جاواں گے، پہلے کرتوت کر لئیے، پہلے کم کر لئیے، یہ حسد والی جیڑی چال ہے وہ چل لئیے، او دے بعد اسی نیکوکار ہو جاواں گے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ الغرض واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بات صرف یہ سمجھانی ہے کہ جدو بندہ حاسد بن جائے، دل اندر حسد گھر کر جائے، پھر اللہ انہوں در در دا بھکاری بنا چھڑ دے۔ اللہ اکبر۔ جیڑے بھائی یوسف نال حسد کیتا ہے نا، ہن اللہ نے ایک موقع ایہو جہا لیاندا کہ دربارے یوسف لگیا ہوا ہے، قحط پہ گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی انہاں دے دربار اندر آئے تے آ کر کے ہاتھ پھیلائے ہوئے، پتہ کی آکھدے نے؟ کہندے نے تصدق علینا، تصدق علینا، اے بادشاہ سلامت ساڑے تے صدقہ کر دے، کیوں جو جیڑا صدقہ کر رہا ہے ان اللہ
يجزي المتصدقين صدقہ کرن والےاں نو اللہ جزا دیون والا ہے، اللہ او دا بدلہ عطا فرماون والا ہے۔ یعنی اے حسد نے دردا بھکاری بنا چھڑیا انہاں اللہ اللہ ہن جدو اللہ دے نبی پیارے یوسف علیہ السلام نے معاف کر چھڑیا ہے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اج دے دن تانوں معافی معاف فرما چھڑیا ہے اللہ اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی کہندے نے بابا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، کہندے نے بابا اسی گناہ کر چکے ہیں، اسی تے بھلن غاریاں خطا کر چکے ہیں، ساڑے گناہ واسطے اپنے اللہ کو معافی طلب کرو۔ الغرض حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہن دوسری بیماری جو دل نو لگن والی بیماری ہے، اللہ کریم دا قرآن فرمایا فلا تخضعن بالقول، عورتاں نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ جدوں کوئی دروازے تے آ جاوے، جدوں کسی مرد نال گل کرنی ہے فلا تخضعن بالقول، میٹھیاں میٹھیاں گلاں نہیں کرنیاں، یہ ترجمہ ایویں ہوئے گا نرم و نازک آواز اندر مرداں نال گل نہیں کرنی جو غیر محرم ہوئے۔ اللہ اللہ بات کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے؟ فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جدو تسی ہولے ہولے گلاں کرو گے میرے اللہ فرماندے نے میرے مسلمان گھراں دیاں نیک عورتوں، جدو تسی جناب پیار بریاں گفتگوਆਂ کرو گے، پیار بریاں باتاں کرو گے، انہاں دے دلاں اندر مرض پیدا ہو جائے گا، انہاں دے دلاں اندر تزکیہ نفس کرنا چاہیے نا کہ دلاں اندر اے جناب اللہ اللہ اج دی بولی اندر عشق دا بھوت سوار ہو جائے گا۔ اگر پیار تے محبت دیاں گلاں کیتیاں اللہ اللہ تے نال ہی جناب اللہ فرماتے نے جدوں بھی کسے نال گل کرنی ہے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروفہ تو مراد ٹو دی پوائنٹ گل کرنی ہے، جنی ایک گل او اگوں کرن آیا بس اپنی جناب گل بات پوچھو تے اپنا دروازہ اللہ اکبر ویسے ہی پہلے ہی نہیں کھولنا تے جناب گل بات کر کے فوراً واپس چلیاں جاؤ۔ اللہ اللہ ہن بات سمجھ آئی، آج لوگ آکھن گے جناب بغیر اللہ اکبر چہرے تے نقاب نہ ہوئے، چہرے تے پردہ نہ ہوئے عورت دا تے ایویں جناب گل بات کیتی جا سکتی ہے۔ اج دے معاشرے اندر ہندوانہ تے جناب مغربی رسم چل پئی ہے نا تے آکھدے نے کی خرج اسی ایویں جناب ایک دوست ہون دے ناتے گل کردے ہیں۔ اللہ اللہ دوست ہون دے ناتے گل کرنا ہی تے وڈی بیماری ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، کسے بی بی نو دوست بنا کے یا بی بی کسے مرد نو دوست بنا کے گل نہ کرے، وگرنہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، او دے دل اندر مرض پیدا ہوئے گا، چاہے کوئی عورت ہے چاہے کوئی مرد ہے۔ اللہ اللہ دیکھنا ایک مرد نو سیدہ مریم علیہ السلام نے ویکھیا ہے، اللہ دا قرآن فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا،
ایک مرد ایک جناب فرشتہ اللہ نے آسمانہ تو گھلایا پیارے جبریل علیہ السلام نو بشری شکل اندر انسانی شکل اندر گلایا سیدہ مریم علیہ السلام دی جوئیں اور جناب فرشتے تے نظر پئیے سیدہ مریم نو نہیں پتہ ہے فرشتہ انسانی شکل اندر بندہ کھڑا ہویا ہے اللہ اللہ دوست بن کے گل نہیں کیتی کوئی گل نہیں جی دوست ہی نے جناب دوست بنا لینے ہاں نویں نویں ملاقات ہے فرینڈ شپ ہو جاوے کوئی ٹینشن نہیں ہے نا اس طرح دی گل نہیں فوراً بولیاں کہندیاں نے انی دل اندر طہارت تزکیہ نفس سیدہ مریم علیہ السلام دا فوراً بولیاں کہندیاں نے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا فرما دیا نے تو نیک ہوئیں گا ضرور ہوئیں گا تو حاجی صاحب ہوئیں گا ضرور ہوئیں گا تو مولوی صاحب تے علامہ صاحب ہوئیں گا ضرور ہوئیں گا میں تیرے نیکوکار ہونے اندر شک نہیں کر دی میں تے رحمان دی پناہ اندر آنا چاہنی ہے دعائی دعائی اللہ دی پناہ اللہ اللہ ہن سننا ذرا بات نو توجہ نال سماعت فرمانا ہے سیدہ مریم علیہ السلام نے جدو تزکیہ نفس دا مظاہرہ کیتا ہے تے اللہ نے بھی جناب دودھ پیندے بچے نو سیدہ مریم علیہ السلام دی ظاہری طہارت دی گواہی دیون واسطے گود اندر بلوایا ہے تے پیارے عیسیٰ علیہ السلام بولے کہندے نے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا فرما دے نے کہ میں اللہ دا بندہ ہاں میں نے اللہ نے نبی بنایا ہے کتاب عطا فرمائیے اللہ اللہ ہن بات سمجھ آئی نہ تے دل اندر حسد ہوئے نہ ہی جناب دل اندر بغیرتی ہوئے جناب فرینڈ شپ ہو گئی کی گل ہے کوئی جناب فرینڈ شپ وغیرہ نہیں ہوندی جدو گل بدھدی ہے پھر بدھی چلی جاندی ہے کیوں جو فیطمع الذی فی قلبہ دل اندر مرض پیدا ہو جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہن سن ذرا تیسری بات ہے کچھ لوگ انج دے جو صحابہ نال بغض رکھن والے میں تے اس طرح آکھدا میرے نبی جی دی سچائی نو دیکھ کر کے اللہ نے پیارے صدیق عطا فرمائے سونے دی عدالت دیکھ کر کے پیارے عمر عطا فرمائے میرے نبی جی دی سخاوت دیکھ کر کے پیارے عثمان ذوالنورین عطا فرمائے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شجاعت جناب انی ہوئی کہ پیارے نبی علیہ السلام دی شجاعت نو دیکھ کر کے کیوں جو میرے نبی جدوں میں کسے غزوے تے جاندے حضور اگے ہویا کر دے جدوں واپسی تے مڑ دے میرے نبی سب تو پیچھے ہویا کر دے اللہ اللہ حضور دیے جناب شجاعت بہادری دلیری نو دیکھ کر کے اللہ نے سیدنا علی المرتضی عطا فرمائے اے سارے صحابہ جنتی آل بیت جنتی اصحاب رسول سارے دے سارے جنتی انہاں تو بغض نہیں رکھنا چاہیے کئیاں لوگاں دے دل اندر بغض تے کینہ صحابہ دے بارے موجود ہویا کردا ہے حالانکہ اس طرح دے لوگ بنو جنہ دا تذکرہ اللہ کریم نے 28ویں پارے اندر سورۃ الحشر اندر فرمایا ہے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان اے جناب بعد والے لوگ آن کے اے دعا کر دینے کہندے نے اللہ جڑے ساڈے تو ایمان لے آنے اندر سبقت حاصل کر گئے جنہاں نے ساڈے تو پہلے ایمان لے آندا ہے اللہ تو انہاں نوں بھی معاف فرما سانوں بھی معاف فرمائے ولا تجعل فی قلوبنا غلا اللہ ساڈے دل اندر انہاں دے بارے بغض نہ ہوئے کینہ نہ ہوئے حسد نہ ہوئے انہاں دے بارے اندر عرضہ سرائی نہ ہوئے اللہ اللہ
ربنا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ تو بخشن ہارا، اللہ سونے تو رؤوف الرحیم، مہربان، بڑیاں محبتاں فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ ہے۔ الغرض تین باتاں ہو گئیاں، حسد دل اندر نہ ہوئے، اسی طرح جناب دل اندر بے شرمی نہ ہوئے، اسی طرح دل اندر اصحاب رسول اہل بیت رسول دے بارے جناب بغض اور کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات، دل اندر لالچ نہ ہوئے، دنیاوی لالچ۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے هل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ ماشاءاللہ ترجمہ تے پڑھ دی ہوگی قرآن مجید دا۔ الہاکم دا معنی کوئی دس سکتا ہے؟ الہاکم دا معنی کی ہے؟ کسی نے کو پتہ ہوئے تو دس سکتا ہے؟ ہلاکت نہیں، ہلاکت ہی پہلے مینوں بھی مشابہ اسی طرح ہی لگتا سی۔ ماشاءاللہ بولن دی جسارت کی تھی، اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کوئی بات معیوب نہیں ہے کہ خطیب کوئی بات پوچھنا چاہے تو اگوں جناب عوام بول کے دسے نہ، اس طرح بات نہیں ہوندی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ تو سوال کرتے سن، اس توجہ دلان واسطے کوئی اہم بات کرنی ہوئے وہ دی طرف توجہ مرکوز کرن واسطے پیارے نبی علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا کرتے سن۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ الہاکم دا ظاہری معنی لگتا ہے ہلاکت، ویسے الہا یلہی دا معنی ہوتا ہے غفلت، کم دا معنی ہوتا ہے تم۔ ایک کم دی جڑی کاف ہے نا، یہ ہلاکت دے کاف والا جڑا کاف ہے نا وہ نہیں ہے، بلکہ الہا غافل کر دیا کم تم کو، التکاثر مال کی کثرت نے، مال کی بہتات نے، دنیا کی بہتات نے تمہیں جناب اللہ اکبر غافل کر دیا۔ یعنی دنیا تو اتنا زیادہ غافل ہو گئے ہیں، زرتم المقابر، حتیٰ کہ قبران دی زیارت کر لئیے۔ اللہ اللہ توجہ فرمانا، میرے کل ٹائم بہت ہی مختصر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ایک مثال صحیح البخاری وچوں دے کر کے اپنی بات میں آگے چلائیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ رئیس المدینہ، پیارے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن دی آیت سن دینے، اللہ کریم نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے ہو، جدو تائیں تسی اپنی محبوب ترین چیز جڑی تواڈے دل نو بڑی چنگی لگدی ہوئے، بڑی دل نو بھاندی ہوئے، او چیز جدو تائیں اللہ دے راہ اندر خرچ نہیں کرو گے، لن تنالوا البر، تسی ہرگز اپنی نیکی نو نہیں پا سکدے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میں دسنا چاہنا ہے کہ دل اندر لالچ نہ کیتا کر، ہائے مال ہائے دنیا، اے پیسے ادھروں بھی آ جان، اس پاسوں بھی دنیا آ جاوے، اینج نہیں، بلکہ اے عمل اپنایا کر جو صحابی رسول نے اپنایا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے آیت سنیے تے فوراً دوڑے چلے آئے، پیارے نبی علیہ السلام دی خدمت عالیہ اندر حاضر ہوئے، آ کر کے عرض کر دینے اللہ دے رسول سونے ہو، میرے کول بیروحا مسجد نبوی دے سامنے بیروحا نامی باغ ہے، جے دے اندر تسی تشریف لے آندے ہو، جے دے کنویں دا مٹھا پانی تسی نوش فرماندے ہو، او مینوں بڑا محبوب ہے، او مینوں بڑا ہی پیارا لگدا ہے، او میں اللہ دے نامے وقف کرنا چاہنا ہے، اور میری نیت ہے کہ ارجو برہا وذخرہا عند اللہ، او دے بدلے میں اللہ دے حضور اپنی نیکی نو ذخیرہ بنانا چاہنا ہے، اپنی نیکی نو جناب قیامت واسطے سنبھال کر کے رکھنا چاہنا ہے، تاکہ قیامت والے دن اللہ میرے نام اعمال اندر درج فرما دیون۔ اللہ اللہ۔ اور سننا ذرا توجہ فرمانا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بخل ذالک مال رابح، ذالک مال
رابع خوب ابو طلحہ خوب، اے تیری چنگی کمائی ہے، اے تیرا نفع بخش مال ہے، اے جڑا اللہ دی نام وقف کر رہے ہیں، اس وجہ تو دل اندر لالچ نہ ہوئے، لیمن لمنا ہی نہیں بلکہ دیونا بھی سکھنا چاہیے، اللہ دے رستے اندر دینا بھی چاہیے۔ ہن پنجویں تے آخری بات، پہلا دل اندر حسد نہ ہوئے، دوسرا دل اندر بے شرمی نہ ہوئے، تیسرا جناب دل اندر بغض صحابہ نہ ہوئے، چوتھی بات کہ جناب دل اندر لالچ تما نہیں ہونا چاہیے۔ پنجویں تے آخری بات اختصار نال بیان کریے، دل اندر تکبر تے گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، میری ذات اعلیٰ، میرا نسب نامہ اعلیٰ ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ ہے، میں جی مولوی صاحب تے میں ساری عوام نال والا ہے، اللہ نے ضرور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ اللہ، لیکن عوام نو خیال رکھنا چاہیے، مولوی صاحب نو عاجزی تے انکساری دا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ دیکھنا ایک دنیا اندر ایو جہا ظالم آیا جنوں فرعون بول دینے، جڑا انا ربکم الاعلی آکھدا ہے، کئیاں بچیاں دا قاتل صرف اپنے آپ نو رب مناون واسطے کئیاں بچیاں نو قتل کر چھوڑیا ہے، مگر جدو آخری وقت آیا ہے نا، اللہ نے ایسا غرور تے تکبر مٹی اندر نہیں بلکہ پانی اندر ملایا ہے، اے دے غرور تے تکبر تے ایسا پانی پھیریا ہے کہ ہن جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی قوم اس سمندر نو پار کر چکی ہے، پچھو جناب فرعون تے فرعون دی فوج بھی اس سمندر اندر داخل ہو چکی ہے، اللہ کریم نے سمندر دے پانی نو چلنے دا حکم ارشاد فرمایا ہے، اللہ اللہ، اور پانی چلے آئے، اے ساری فرعون دی قوم غرق ہو جاندی ہے، فرعون بھی جدو غوطے کھان لگ گیا ہے تے پتہ کی آکھدا ہے، اللہ اکبر کہندا ہے آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، کہندا میں بھی اس معبود برحق تے ایمان لے آیا جدے تے بنی اسرائیل ایمان لے آئی، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی مسلمانہ وچ ہو گیا، اور تکبر نظر نہیں آیا، غرور نظر نہیں آیا، پہلے انا ربکم الاعلی آکھدا ہے، اور رب الاعلی جو حقیقی رب الاعلی ہے او دے تے ایمان لے آمن دیاں گلاں کردا ہے، اللہ کریم نے فرمایا یہ دو لفظاں مرکب ہے، حمزہ ادا معنی بنتا ہے کیا؟ الان، اب اللہ یعنی سوال کر دینے، الان او تینوں ہن خیال آیا ایمان لے آمن دا، جدو تیری جان جامن لگی ہے، پہلے تو کہندا سی نا انا ربکم الاعلی، ہن تینوں خیال آیا ایمان لے آمن دا، اللہ کریم نے فرمایا ہے، اللہ فرما دینے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہن ایمان لے آمن دی ضرورت نہیں، ہن تے تینوں بعد اندر دنیا تے جتنے لوگ آن گے انہاں واسطے عبرت بنا دیاں گا، یعنی عبرت ناک انجام متکبر بندے دا ہویا کردا ہے، اس وجہ تو دل نو پاک رکھو ان پانچ چیزاں تو، حسد، اسی طرح بے شرمی بے حیائی اللہ اللہ، اور اسی طرح جناب بغض صحابہ اللہ اکبر، لالچ تو اور تکبر تو، تکبر والی جناب غرور والی ایک کیفیت تو بھی جناب بچے رہو، فرمایا قد افلح من تزکا، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اتنے مسائل ایک مسئلے تے پورا جمعہ ہو سکتا ہے، جڑا میں صرف اور صرف 30 منٹاں اندر تقریباً سمیٹن دی کوشش کی ہے، اللہ تعالی عمل کرنے والا مومن مسلم